بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افصاح علامن۔ پاکستان جب سے واضح وجود میں آیا ہے، پاکستان کے مالی حالات بہت سخت تھے، اور پاکستان کے حصے میں جو کچھ حصہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا، اس میں بھی کافی سارا انڈیا نے اس کے اوپر قبضہ جما لیا۔ اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا تن من دھن سب کچھ اس وطن عزیز کے لیے قربان کیا، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنی خواتین کو، سب کو۔ ناظرین، اس وطن عزیز کو بہت قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا، اس وقت پاکستان کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت کیا تھا؟ امن تھا، سکون تھا، دیانتداری تھی، کرپشن نہیں تھی۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، ناظرین، اس کے ساتھ اس وقت جو سب سے اہم چیز تھی، پاکستان کے بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی دنیا کے سب ممالک سے جو سفارتکار ہیں، دو تاجر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، انجینئر، سب نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان میں اپنے کاروبار کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت اوپر چلی گئی۔ اور ایک وہ بھی دور تھا کہ پاکستان نے بڑے بڑے ممالک کو قرضے دیے، اور چین کے کچھ وفد پاکستان میں آیا تو وہ بینک الحبیب کی بلڈنگ دیکھ کے حیران ہو گئے، کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ کس قدر ترقی یافتہ ہے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور ہماری جو حالت ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی گئی۔ آج دیکھیں، وطن عزیز میں دہشت گردی، سیاسی عدم و استحکام اور کرپشن انتہا پہ ہے۔ دہشت گردی کی بات کریں تو ابھی اس اگست کے مہینے میں 2 بڑے واقعات ہو چکے ہیں، ایک لاہور میں اور ایک کوئٹہ میں، جس میں تقریباً 50 کے قریب قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ اور پچھلے 8 مہینوں سے اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے تو 400 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 2001 سے اب تک تقریباً 5000 کے قریب جو ہے لوگ صرف دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم اس وطن عزیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی پاور ملک ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو دنیا کا 7واں بڑا ایٹمی ملک ہے۔ اور بات کی جائے افواج پاکستان کی تو دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے اور 6 نمبر پہ ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ یوم پاکستان، دہشت گردی، سیاسی عدم و استحکام اور کرپشن، پاکستان بننے سے اب تک، کل تقریباً پاکستان کو پورے 70 سال ہو جائیں گے۔ اس 70 سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کتنی اس وطن عزیز کے لیے کام کیا، اور وطن عزیز کی ترقی میں کتنا کردار ادا کیا۔ یہ سارے معاملات جو ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہوں گے ہمارے معزز مہمان جناب آصف خورشید صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ مولانا قاسمی صاحب ہیں، آپ کا تعلق PTI سے ہے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان نوجوان تجزیہ نگار بھی ہیں، فردوس جمال صاحب۔ سب سے پہلے فردوس جمال صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں۔
چونکہ اب دیکھیں کل پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو جائیں گے. تو جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پاکستان جو ہے اسلامک جو ممالک ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ اٹامک جو ملک بن چکا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ 7واں، اور ہماری جو فوج ہے وہ 6 نمبر پہ دنیا کی بہترین افواج میں ہمارا جو شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دہشت گردی جو ہے اس وقت یا آج سے 15 سال پہلے صرف ہمارا مسئلہ نہیں تھا. یہ گلوبل ایشو تھا، اور اس کو پری پلان کے تحت 9/11 کے بعد اس کو ہم پہ لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک اصطلاح، اور اس کے جو ہے نا اس کو باقاعدہ پلان کیا گیا. اس کے بعد پھر 9/11 ہوا. اس کے بعد ہمارے ملکوں میں قبضے کے لیے اس کو جواز کے طور پہ پیش کیا گیا کہ افغانستان پہ پہلے حملہ ہوا، پھر اچھا اس کے بعد ہمارے ٹرائبل ایریا میں جو کچھ ہوا، عراق میں ہوا کہ وہاں پہ جی مہلک ہتھیار ہیں ان کے پاس ہے سارا کچھ. تو سب سے پہلے یہ کہ دہشت گردی جن لوگوں نے پلان کی تھی، دہشت گردی کی اصطلاح کو جن لوگوں نے بنایا تھا، یا دہشت گردی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس مشن کو جنہوں نے جاری کیا تھا، ان کی نظر میں یا ان کے اس خطے میں یا ان کی سوچ کے مطابق وہ شاید ایک لمیٹڈ وہ تھا. انہوں نے کچھ اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ ختم ہوگا. لیکن اس دہشت گردی نے پھر، چونکہ جب آگ کہیں لگتی ہے تو آپ کے کنٹرول سے، آپ کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے. اس دہشت گردی کی لپیٹ میں پوری دنیا آ گئی. ان کے بنانے والے جو گاڈ فادر تھے ان کے اختیار سے یہ نکل گیا. سو ہم دیکھ رہے ہیں مغربی ممالک بھی دہشت گردی سے متاثر ہیں، یا دہشت گردی کے خطرے سے. وہاں پہ آپ دیکھیں پیرس پہ حملہ ہوا، UK میں حملہ ہوا. اچھا اس کے بعد اور کئی ممالک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں حملے ہو رہے ہیں بہت سارے، اور ایسے لوگوں پہ ہو رہے ہیں جو امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں. ایسے ممالک ان پہ ہو گئے. تو بات اگر ہم کریں ہمارے ملک کی، تو ہمارے ملک میں سب سے پہلے بدقسمتی سے 9/11 کے بعد ہمارے جو فوجی جرنیل تھے، کمانڈو تھے، انہوں نے ایک فون کال پہ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے سلنڈر کیا. اس کے بعد سے لے کے ہم ایک ایسی جنگ میں داخل ہو گئے جو جنگ ہماری نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہمسائے میں تھی لیکن ہماری نہیں تھی. اس جنگ میں ہمیں دھکیلا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، کشمیر کے آزادی کی تحریک تھی، وہ سب سے پہلے اس سے متاثر ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ روس جب تھا وہاں پہ، اس وقت ہم نے جو وہاں پہ کردار ادا کیا تھا، ہمارے ہاں ہمارے اس وقت جو ہمارا ملک تھا 9/11 کے وقت، ہمارے ہاں بہت سارے دین کا جذبہ رکھنے والے، دین کو دنیا میں غالب کرنے والے، دین اچھی سوچ رکھنے والے، اپنے ملک کے بغیر تنخواہ کے فوجی، ایسے بہت سارے نوجوان تھے جنہوں نے ٹریننگیں لی ہوئی تھی، تربیت لی ہوئی تھی. جب 9/11 ہوا ان کی پکڑ دکڑ شروع ہو گئی، ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرنا شروع کیا گیا. تو ہمارے ہاں تکفیری ایلیمنٹ آ گیا کہ سب سے پہلے ان سے بھگت لو، ان سے نمٹ لو، ان کی کلاس پہ لے لو، پھر اس کے بعد امریکہ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد انڈیا کو دیکھ لیں گے. تو اس کا نقصان سب سے پہلے ہمارے ملک میں ہوا، دہشت گردی شروع ہو گئی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، دہشت گردی پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک؟ دیکھیں جی، دہشت گردی پہ کنٹرول میں جو سمجھتا ہوں کہ ان 15-16 سالوں میں جو ماضی کے جتنے سالوں میں جتنا بڑا نقصان ہوا، ہر آئے روز 2-3 دھماکے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، وقفے سے دھماکے ہوتے تھے، بہت زیادہ صورتحال گمبھیر تھی. بعض دن تو ایسے تھے کہ ہر دن، جی بالکل، ہمارے سکولز میں، ہمارے پبلک پیلیس پہ، ٹھیک ہے نا، مسجدوں کے اندر. لیکن اس سے الحمدللہ ہم اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور ہمارا جو آپریشن ضرب عضب تھا آپ کے ٹرائبل ایریا میں، پھر اس کے بعد کراچی میں جو آپریشن ہوا، وہ بھی ٹارگٹ کلنگ جو تھی، وہ بھی ایک طرح کی دہشت گردی تھی. چونکہ دہشت گردی کو ہم نے صرف داڑھی پگڑی سے جوڑ لیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی کہیں پہ پھٹتا ہے تو وہ دہشت گردی ہے. اگر کوئی کلین شو یا معذرت کے ساتھ کوئی مونچھ والا اگر کہیں پہ دہشت گردی کر رہا ہے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پہ بہت حد تک کنٹرول کیا جا چکا ہے.
مگر اگر ہم جو تھوڑی بہت ہو رہی ہے اس وقت، مثلا جو ہو گئے 50 لوگ شہید ہو گئے اسی مہینے میں، آپ نے بات کی، اس کے جو اسباب ہیں اس کو کنٹرول یا اس کا تدارک یا اس کے سدباب ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہم نے جن دہشت گردوں کو پکڑا ان کے حوالے سے مطلب کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پیچھے جو دہشت گرد تھے ان کے لیے ایک سبق بنتا۔ ہماری عدالت نے ڈیلیور نہیں کیا، ہماری عدالتوں نے دہشت گردوں کو سزائیں نہیں دی۔ اتنے دہشت گرد، بہت سارے دہشت گرد جو عدالت میں پکڑ کے سیکیورٹی ایجنسیاں پیش کرتے تھے، عدالتیں ان کو ریلیز کرتی تھی، ان کو چھوڑتی تھی۔ ایک نقصان یہ ہوا۔ دوسرا، ہم نے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے صرف ویپنز کا سہارا لیا۔ صرف ہم نے کہا کہ اس کو جنگ کے ذریعے ہم ختم کریں گے، طاقت کے ذریعے ختم کریں گے۔ دہشت گردی چونکہ ایک فکری دہشت گردی تھی، یہ ایک فکری مسئلہ تھا، تکفیر، لوگوں کے ذہن سازی ہوئی تھی، انہوں نے کسی صورت میں بھی کہیں نہ کہیں پھٹنا تھا۔ ہم نے فکری طور پہ، علمی طور پہ اس کے اوپر کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات، ہمارے جو سول حکومت اور ہمارے جو فوجی حکومت ہے، اگرچہ وہ ان زرداری کے دور میں بھی اور حالیہ دور میں بھی ظاہراً وہ ایک پیج پہ نظر آ گئے، ایک پچ پہ نظر آ گئے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے درمیان جو رسہ کشی تھی آمریت اور جمہوریت کی، ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کی، وہ اندر قائم رہی، محلات میں سازشیں ہوتی رہیں، تو اس وجہ سے زیادہ دہشت گردی کے اوپر فوکس نہیں کیا جا سکا۔ سو میں سمجھتا ہوں دہشت گردی ختم ابھی تک نہیں ہونے کے متعدد اسباب میں سے یہ جو میں نے ذکر کیا یہ ہے۔ جی، اب دیکھیں، ایک طرف تو کل جو ہے پوری عوام جو ہے وہ 14 اگست کا جشن کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس دفعہ جو ایک ایئر شو ہو رہا ہے جو پاکستان ایئر فورس کروا رہی ہے، اس میں ترکی اور سعودی عرب سے بھی کچھ جا رہے ہیں، وہاں پر مظاہرے کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف جو ہے وہ ہمارے ادارے پاکستان کا نام روشن کرنے کر رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ایک کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کا جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس کا پاکستان کے امیج کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھو، امیج پہ تو پاکستان کا مطلب اصل جو دہشت گردی کرا رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے دشمن کرا رہے ہیں، اس سے تو پاکستان کا امیج عالمی سطح پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے جو تاجر آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اس کے علاوہ آپ کے ملک میں جو سیاح آتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، یہ سارا کچھ تو ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات سے انشاءاللہ ہماری جو قوم ہے ان کے جذبے پست نہیں ہوں گے، ہمارے جذبے بلند ہے۔ پاکستان کی قوم دنیا کی زندہ دل قوم ہے۔ دیکھیں، اگر 15 سال 17 سال کسی قوم کے اوپر اتنے دھماکے ہوتے، اتنے حالات خراب ہوتے اس ملک کے، تو وہ ملک ٹوٹ چکا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان قائم ہے، اور پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب آصف خورشید صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنے اسی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی جو بھی چلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور ساتھ میں جو کرپشن چل رہی ہے، ان 3 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے اوپر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو دہشت گردی ہے یہ کیوں آئی، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہم کس کے اوپر عائد کریں گے، اپنے سیاستدانوں کے اوپر، عوام کے اوپر، یا پھر اپنے اداروں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج مجھے یاد کیا اور مجھے کچھ گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ تینوں موضوعات بڑے اہم ہیں، اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے کہ اس پر بات کی جائے اور اس کے اوپر دیکھا جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ صرف پاکستان کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے۔ جی، پاکستان اس لیے اس کا شکار ہے کہ پاکستان ضرور بنا تھا اس وقت سے لے کے اب تک اس کے ہمسائے ملک دنیا میں پاکستان آپ جانتے ہیں آج 13 اگست کی آج ہے، 14 اگست کا شروع ہو چکا ہے، تو یہ اونچی بڑی قربانیاں دے کر ذاتاً مسلمانوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، خاندان برباد کر دیے، بچے اپنے تباہ کروا لیے، کاروبار تباہ کروا لیے، اور کتنی قربانیوں کے بعد ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کر کے مسلمان اس منزل تک آئے ہیں کہ انہیں ایک پاکستان ملا۔ اب اس کے ہمسائے ملک میں جو بھارت اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے،
اس نے پہلے دن سے ہی یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو قائم نہ ہونے دیا جائے، اور پاکستان اگر قائم ہو گیا ہے تو فی الفور اس قدر اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ جھک کر دوبارہ سے ہمارے سامنے بھیک مانگے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے ساتھ ملا لو. یہ تو ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب پاکستان کی کچھ جو جیوگرافک پوزیشن ہے وہ اس طرح کی تھی کہ پاکستان کو کچھ معاملات میں دخل اندازی، آپ کہہ لیں کہ دخل انداز ہونا پڑا اپنی بقا کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے، کسی کے لیے نہیں، اپنے سروائیول کے لیے. اور اس کی بڑی مثال آپ ماضی میں دیکھ لیں، جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو اپنی بقا کے لیے اس جنگ میں افغان مجاہدین کا ساتھ دینا پڑا اور روس کے خلاف جنگ لڑنی پڑی. اب اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان نے اس وقت تو رشیا جیسی بڑی ایک اسٹیٹ کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، لیکن عالمی طاقتوں کی نظر میں پاکستان کھٹکنے لگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی دور میں پاکستان افواج کا اور پاکستان کے اداروں کا ایک نقطہ نظر بن گیا تھا کہ دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کی بنیاد تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان افواج کا یہ نعرہ بھی اسی دور میں بنایا گیا. اب پاکستانی قوم کو جو ہے وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے، اس نعرے سے ہٹانے کے لیے ایک عالمی طاقتوں نے اقرار کی مختلف طریقوں سے، اور بدقسمتی سے یہاں سے انہیں کمک ملی تو ہمارے ہمسایوں سے ملی، وہ افغانستان کی شکل میں ہو، وہ بھارت کی شکل میں ہو، وہ ایران کی شکل میں ہو. یہاں سے ان کو کمک ملی کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکے، پاکستان کو اپنے استحکام کا شکار کر سکیں. پھر جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت بھی پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا. پھر ایک اور قوتیں بھی ابھرنا شروع ہوگی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس کے اوپر براہ راست ہم حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی افواج کو، ان کے اداروں کو، ان کے لوگوں کو، بالخصوص لوگوں کو جو نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے. تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ کاروائیاں کرنی شروع کر دی. جنرل ریٹائرڈ حمید گل ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو حملے کا جو نشانہ جو ہے وہ تو اگرچہ اس کو افغانستان کو بنایا جا رہا ہے، لیکن اصل نشانہ کون ہے؟ وہ پاکستان ہے دنیا کا. اور امریکہ جو افغانستان میں جنگ ہارا اس نے بھی براہ راست اس کا جو ہے الزام ہے تو پاکستان پر لگایا. بدقسمتی سے ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے ان کو مل گئے کہ جنہوں نے ان کے جو عزائم تھے ان کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ایک اسلام کا لبادہ اور کہ اسلام کے نام کے اوپر جو ہے لوگوں کو قتل و غارت کی، مساجد میں دھماکے، بازاروں میں دھماکے، عام عوام کو قتل کرنا اور اس طرح کے سارے معاملات انہوں نے کیے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے 15 16 17 سال سے یہ جنگ لڑی اور لڑنے کے بعد آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اس خطے میں جہاں پہ بلوچستان میں کل انڈیا اور افغانستان اور امریکہ مل کے وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں چلاتے تھے، آج وہاں سے نوجوان بلا خوف و خطر جو ہے وہ پاکستان کی پرچم لے کر لہراتے ہیں، پاکستان زندہ باد کی رلیاں نکلتی ہے. دنیا ملک ایسا نہیں ہے جو اتنے عرصے تک جنگ لڑتا. آپ ہمارے ہمسائے بھارت میں دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا وہ دہشت گردی کا شکار تھوڑا سا کشمیر میں اس کی حالات پہ ہوتی ہیں، مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی فوج میں بھرتی کے لیے لوگ نہیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں فوج کے لیے بھرتی کے لیے نوجوانوں کی ٹہنیں کھڑی ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ نوکری نہیں ہوتی. آپ آصف صاحب ایک میں ایک آخری بات آپ کو بتاؤں، آپ ایک اور فکر اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے فوجیوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور جو امریکہ کی سب سے اس وقت سپر پاور جس کو کہا جاتا ہے، اب تو وہ نہیں رہی لیکن جس کو کہا جاتا ہے، آپ ان کی خودکشی کا رجحان دیکھ لیں ان کی فوجوں میں. آپ کشمیر میں بھارت کے فوجیوں کا خودکشی کا رجحان دیکھ لیں اور پاکستان میں آپ کو ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ نے بات کی جنرل صاحب کی، جنرل حمید گل صاحب کی. دیکھیں وہ ون مین آرمی تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت
ہم اپنے ملک میں یہ جو دہشت گردی ابھی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی جو اگست میں 2 واقعات ہو چکے ہیں، ایک لاہور میں اور ایک کوئٹہ میں، جب ایک طرف دیکھیں کہ پورے ملک میں جشن آزادی کی تیاری کر رہی ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف اس طرح کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کو مکمل جڑ سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ دہشت گردی کی جنگ بڑی حد تک 95% جیت چکے ہیں ہمارے اداروں میں. اب یہ جو سافٹ ٹارگٹ جو ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں، اس کا حل کیا بتاتے ہیں؟ کیا مطلب فوجی آپریشن سے اس کا حل ممکن ہے؟ بالکل اس کا دیکھیں دونوں طرح سے ہمیں اس کا نہ صرف یہ ہے کہ آپریشن ہمارا کامیابی سے جاری ہے، اب ہمیں ایک اسکالرلی نظریاتی طور پر اس دہشت گردی کا رد کرنے کے لیے ملک کے ہر طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اس میں علماء کرام بھی ہیں، اس میں اساتذہ بھی ہیں، اس میں طلبہ بھی ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں لکھنے والے بھی ہیں، اس میں پڑھنے والے بھی ہیں. تو یہ سب کو مل کے ایک کردار ادا کرنا، اور اسکالرلی بھی اس کو جو ہے نظریاتی طور پر اس دہشت گردی کو ہم نے ختم کریں گے تو ہم مزید جو ہے وہ 5% جو کامیابی رہ گئی اس پر ہم وہ بھی حاصل کر لیں گے. جی آصف صاحب، لاسٹ کویسچن آپ سے کہ ابھی ہم چلتے ہیں سیاسی عدم و استحکام کی طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک شروع سے ہی سیاسی عدم و استحکام کا شکار رہا ہے؟ صحیح معنوں میں جو جمہوریت ہے، جمہوری حکومت، وہ قائم نہیں ہو سکی، تو کیا مطلب یہ کوئی بھی حکومت جو آتی ہے اس کو پوری جو مدت، اس کی مدت جو ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا؟ اس بارے میں آپ کیا؟ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے سیاستدانوں کا ہے. انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو حکومت نہیں کر پاتے، ان کے اثاثے پورے ہوتے ہیں، یہ ایک ہی عربوں میں چلے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ اپنی حکومتیں 2-2.5 سال میں کر کے، لیکن اس کے اثاثے جو ہیں وہ اربوں میں بڑھ جاتے ہیں. محترم، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کا ناسور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ہم جن لوگوں میں ہمیں ووٹ دیے ہوتے ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں ہمارے سیاستدانوں سے، اس میں کچھ کمیشن ہوتے ہیں. ہم جتنے بھی یہ بڑے بڑے پروجیکٹس دیکھتے ہیں ان کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے خود سیاست، یہ سب سے بڑا جو سیاسی انارکی اس وقت ہے، اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاستدان ہے. ابھی آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں، کیا ان کے دعوے تھے کہ ہم عدالت کے ہر فیصلے کو قبول کریں گے، یہی کہا جاتا تھا. اور پچھلی حکومت میں ان کا یہی دعویٰ تھا کہ جی سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. لیکن آج جو ہی فیصلہ ان کے اپنے خلاف آیا تو یہ انہی اداروں کو جو ہے اپنی حکومت ہونے کے باوجود، اپنی پارٹی کے حکومت ہونے کے باوجود، ان کی حکومت بلوچستان میں بھی ہے، ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہے ایک پوری مہم بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی. ان حلقوں میں جہاں پہ ان کی عوام زیادہ ہے، ان علاقوں میں جا کے انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی سزا بنائی کہ لوگوں کا جو ہے ان کے خلاف اکسایا ہے. یہ شرمناک عمل ہے، اور یہ سیاستدانوں کو سمجھنا ہوگا کہ جب تک وہ خود اس قابل نہیں ہوتے کہ اس جمہوریت کے نظام میں اپنے آپ کو فٹ کر سکیں، وہ یہاں پہ نہیں ٹک پائیں گے. عوام اب باشعور ہوتی جا رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے لوگ، ان کے سیاستدان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. سر، ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان فردوس جمال صاحب جو ہیں وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی فردوس صاحب. آصف صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم دہشت گردی اور سیاسی عدم استحکام کو جوڑ کے دیکھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں، اور ریسنٹلی ابھی جو حکمران جماعت کی طرف سے اپوزیشن کے خلاف ایک انوکھی سی ریلی نکالی گئی، اور اس ریلی میں بالواسطہ ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. کیا اس سے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی قربانیاں اور ان کا جو عوام میں ایک مقبولیت اور عوام میں ان کا لیے ایک محبت تھی، اس کو مجروح کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی، ان کو عوام کو ان کے خلاف اکسانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے. جو ابھی یہ جو نئی ایپیسوڈ ہوئی ہے، انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، لیکن عوام اتنی اندھی نہیں ہے. محترم فردوس جمال صاحب، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو، میں یہی بات پہلے کہتا ہوں، سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا. ان کو فکر نہیں ہے کہ ہماری جو افواج ہیں، ہمارے ادارے ہیں، اس وقت ایک جنگ لڑ رہے ہیں.
انہوں نے بدقسمتی سے اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو اور اپنے معاملات کو دیکھنے کی مفادات کی جو ہے وہ بات کی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ملک کا نہیں سوچا. اگر انہوں نے ملک کا سوچا ہوتا تو اس وقت پاک افواج کے وہ ادارے جو قربانیاں دے رہے ہیں, ان میں ISI ہے, ان میں دوسرے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان میں ملٹری انٹیلیجنس ہے, یہ سارے ادارے اس وقت قربانیاں دے رہے ہیں. وہ اپنے میجر, اپنے کیپٹن, اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھا کے جنازے پڑھ رہے ہیں, اور یہ بدقسمتی سے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے نااہل کیوں کیا گیا ہے, مجھے گھر کیوں بھیجا گیا ہے. ارے اللہ کے بندو, 4.5 سال آپ نے 4 سال حکومت کی ہے, اور یہ افواج نے 4 سال میں دیکھیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں, اور آپ انہی کو نشانہ بنا رہے ہیں, انہی کو آپ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ ہمارے سیاستدانوں نے بدقسمتی کچھ نہیں سیکھا. لیکن یاد رکھیے گا, عوام نے پہلے بھی لوگوں کو, ایسے لوگوں کو مسرت کر دیا تھا, اور اب عوام اس سے بھی زیادہ باوجود ہے. میڈیا دکھا رہا ہے, سارا کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کہانی کہاں سے ہو رہی ہے, ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہے, ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہے, ان کی بھاگ دوڑ کن کے ہاتھوں میں ہے, اور یہ کن کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. یہ بھی عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کن کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے اداروں کے خلاف, ہماری افواج کے خلاف اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف ہے تو آپ کے ہمسائے میں اب بھارت بیٹھا ہے, وہ آپ کے ہمسائے میں افغانستان بیٹھا ہے, وہ آپ کے ہمسائے میں ایران بیٹھا ہے, وہ امریکہ ہے. تو یہ افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بات کر کے وہ ان کے ایجنڈے پورے کر رہے ہیں, ان کے عزائم کو جو ہے ان کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ اپنے ملک کے ساتھ کوئی خدمت نہیں کر رہے, یہ اپنے عوام کے لیے نہیں لکھ رہے, یہ اپنی ذاتی کاروبار, ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں. لیکن لوگ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ چند گجرانوالہ اور لاہور کے علاوہ کہاں ان کو لوگ ملے ہیں, لوگ نہیں ان کو ملے, اور یہ اس طرح سے رسوا ہوئے ہیں کہ دنیا نے دیکھا ہے. جی آصف خورشید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی فردوس صاحب, جیسا کہ آصف خورشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ہفتے میں تقریباً 5 سے زیادہ جو نوجوان جو کیپٹن ہیں, جن میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جب وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں اس وطن عزیز کے لیے, اپنی جانے تک, اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں ہے, ان کو جانیں قربان کر رہے ہیں اس وطن عزیز کے لیے. ادارے کام کر رہے ہیں تبھی تو پاکستانی عوام چین کی نیند سو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح میاں صاحب کا یہ جو ایک مارچ کرنا اور پھر ہمارے اداروں کے خلاف, دیکھیں یہاں اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ اسپیشلی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ذہن میں ایک بات جو ان کے ذہن میں آ گئی ہے کہ اگر عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں دیا تو یہ عدالت دنیا کی بہترین عدالت ہے, اگر فیصلہ ہمارے خلاف ہوا تو ہم سڑکوں پہ جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے, دھرنے دیں گے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو گراؤنڈ ریالٹی جو زمینی حقائق ہیں وہ تو ہیں کہ ہمارے ملک میں شروع سے لے کر اب تک جمہوریت اور آمریت کے درمیان ایک رساکشی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو میاں صاحب کو نااہل قرار دیا, ظاہر عدالت نے نااہل قرار دیا. جی, آپ اس سے پہلے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, آپ کا موقف تھا, سوچا سمجھا موقف کہ آپ ڈی چوک پہ جلسہ اپوزیشن کو نہیں کرنے دیتے, ان کی ریلیوں پہ آپ پھپتیاں کستے, ان کو طنز اور تشنیع کا آپ نشانہ بناتے ہیں کہ اگر انصاف چاہیے آپ کو حکومت آپ نے ہٹانی ہے, آپ نے ٹھیک ہے نا وہ کرنا ہے, تو آپ اداروں کی طرف رجوع کریں, ایک لیگل طریقے سے آئیں اور عدالتوں میں آئیں. جی ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ بھی ساری صورتحال دیکھ رہا ہوتا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ تو سب کا بادشاہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اب دیکھ لیں, ان لوگوں نے جو کہا تھا اور جو کیا تھا انہوں نے, اسی کو انہوں نے چاٹا. وہ ایسے کہ آپ عدالت میں گئے, آپ کو انہوں نے عدالت میں لے کر گئے, جناب سراج الحق صاحب نے, اس کا کریڈٹ سراج الحق کو نہیں دے رہے ہیں, اصل کریڈٹ تو وہ اس کے حقدار ہیں. ٹھیک ہے نا, کرپشن کا کیس وہ عدالت میں لے کر گیا, آپ کو کافی وقت دیا گیا کہ آپ جو ہے نا اس کو جو ہے اپنے مقدمہ لڑیں. اس کے بعد شمیر قسمت سمجھ لیں آپ عدالت سے ہار گئے, عدالت نے آپ کو نااہل قرار دیا, تو آپ وہی
کام ابھی کرنے لگے جس کے کرنے پہ اپوزیشن کو آپ تانے دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے. دیکھیں جب آپ یہ سڑکوں پہ آ پٹیشن گئے. عدالت میں دائر کی گئی تھی تو عدالت کے فیصلے کے اوپر یہ ریکارڈ پہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم اس کو تسلیم کریں گے. ہاں بالکل. اب عدالت تسلیم دیکھو ظاہر تو انہوں نے تسلیم کیا لیکن اس کے بعد پھر اسی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دیا, پورے ملک میں ایک ریلی انہوں نے نکالی. ٹھیک ہے, اس ریلی میں سرکاری ملازمین اور لوگوں کو ٹھیک ہے نا پکڑ دھکڑ کے لوگوں کو اس ریلی میں آپ لوگوں نے شامل کیا, اور شامل کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو ہے نشانہ جو ہے وہ اداروں کو آپ نے بنایا کہ ان اداروں نے جو ہے نا, حالانکہ آپ کے خود جو ہے نا شروع میں جب فیصلہ آیا آپ کے حکومت کے کتنے ذمہ داروں نے کتنے وزیروں نے جو ہے نا اس پہ بات کی کہ اس میں جو ہے نا ہمارے اس پہ نااہلی کے اس فیصلے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ہے. پہلے تو آپ نے یہ بیانیہ جاری کیا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو وہی ہونی شروع ہو گئی کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے پیچھے فوجی ہے, اس کے پیچھے جرنیل ہے. اور آپ نے ملک کے اندر جو ایک ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, ہمارے نوجوان جو قربانیاں دے رہے تھے, ہماری فوج جو قربانیاں دے رہی تھی, اس کے خلاف آپ نے عوام کو اکسانے کی کوشش کی, اس کے خلاف لوگوں کو آپ نے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی. لیکن عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے, عوام سمجھتی ہے. لیکن ابھی آپ نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں. نظام آپ نے کون سا بدلنا ہے؟ آئین کے 63 اور 62 کو آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب چوروں کو تحفظ دینے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے اگر نظام ہی بدل کرنا تھا, میاں صاحب آپ کو 3 دفعہ آپ وزیر اعظم بنے ملک کے, اس دفعہ بھی 4 سال آپ رہے, آپ کی گورنمنٹ ابھی بھی ہے, آپ پاور میں, آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں آپ کی حکومت ہے, سب سے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت ہے. آپ کو کیا چیز مانے ہے کہ آپ نظام کو ابھی نہیں بدل کر سکتے؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, لوگوں کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے, لوگوں کی ان کے ساتھ جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور یہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, پوری نیشن کے لیے نقصان دہ ہے. اور جی ابھی ہمارے ساتھ مولانا قاسم قاسمی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا قاسم قاسمی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے, اور اس کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جو عدم و استحکام ہے, اور ہم اس کے بعد بات کریں گے کرپشن کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, پورا ملک جو ہے وہ ایک نفسیاتی مسائل میں گرتا جا رہا ہے. ایک طرف دیکھیں تو جلسے اور یہ دھرنے, یہ ایک پاکستان میں ٹرینڈ بن چکا ہے. عدالت جو ہے وہ ایک معتبر ادارہ ہے, عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ مختلف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہماری جو ادارے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اپنے اداروں کے خلاف بولنا اور اپنے جو عدالتی ہیں اور اس طرح ملک میں ایک بڑے پیمانے پر انتشار پھیلانا, اور اس جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ہماری جو اکانومی ہے اس کے اوپر ہمارا کیا اثر پڑے گا, اور ہمارا جو انٹرنیشنل ایک امیج بنا ہوا ہے پاکستان کا, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم, اما بعد. بہت بہت شکریہ وسال اردو کا کہ آج 14 اور 13 اگست کی درمیانی شب آپ نے بہت ہی اچھا موضوع لیا ہے. میں سب سے پہلے کوئٹہ میں شہید ہونے والے تمام کے لیے ان کے ساتھ دعائیں گو ہوں, اور ان کی اس دہشت گردی پر مذمت کرتا ہوں, اور ان کے لاحقین کے لیے زمین کی دعا کرتا ہوں. پوری قوم نے جشن منایا جا رہا پاکستان میں, پوری جشن سوگ میں بدل دیا دشمن نے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے ایک بہت ہی پیاری بات کی کہ ہماری سیاسی عدم استحکام. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پچھلے 4 سال سے, اور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 8 سال سے وہ حکومت کر رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 4 سال میں انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں انجام دیا جو ملک و قوم کے لیے بہت بڑا ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ جس وقت شوکت عزیز پرویز مشرف حکومت چھوڑ کے گئے, اس وقت پاکستان پر 35 ارب ڈالر قرضہ تھا. پیپلز پارٹی کے دور کے اندر
25 अरब डॉलर और कर्जा हुआ, और इनके दौर के अंदर उन तमाम के कर्जा एक तरफ, नवाज शरीफ के दौर का कर्जा एक तरफ, हम मुआशी तौर पर भी ब्लास्ट होने जा रहे हैं, तबाह होने जा रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, नवाज शरीफ को चोरी, डाके और बददियानती पर, झूठ बोलने पर अदालत आलिया ने उनको महल करार दिया। अभी सजाएं तो बाकी है उनकी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां डटाई का आलम यह है कि शर्मिंदा होने की बजाय डटाई के साथ वो जुलूस और कारवा और इतिजाज करते हुए, अदले के खिलाफ खुल्म खुल्ला बोलते हुए, मैं ये कहूंगा दूसरी तरफ कि ये रियासत के खिलाफ बोला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे अहम स्तून है रियासत का, उसके खिलाफ बोला जा रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और मैं आपसे विशाल उर्दू से, बहुत अच्छा मौजू है, बहुत अच्छी बात है, हमें मुल्क को, कौम को यही मैसेज देना है कि आज कि हमें ये इंतशार की तरफ नहीं बल्कि हमें इत्तेहाद की तरफ जाना है। एक तरफ हम दहशतगर्दी का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी दहशतगर्दी का शिकार है। लोग, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जहां पहले लाखों में बेरोजगारी थी, आज करोड़ के करीब बेरोजगारी हो चुकी है। सर, मैं आपसे यही आप क्या समझते हैं कि देखें, ये नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया, इस लॉन्ग मार्च में जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? उनका क्या कसूर था? उनका क्या कसूर था कि आप, क्या वो इस माशरे के शहरी थे? क्या उनका यह कसूर था कि वो गरीब थे? क्या उनका कसूर उनका था? सबसे बड़ा कसूर था वो कि पाकिस्तानी थे। सबसे पहला कसूर तो उनका ये था कि बादशाह सलामत ने तो 2 को शहीद किया और 5 को जख्मी किया। वो बादशाह सलामत का कारवा था। ये तो अमीर मोमिनीन कहते हैं उस शख्स को, उस बदतरीन शख्स को, उस नहल शख्स को। मैं इसकी बरोज़ोर मजम्मत करता हूं, और कभी इनकार यह है, जो मैंने वीडियोस देखी हैं उसके अंदर नवाज शरीफ की गाड़ी के नीचे वो बच्चा शहीद हुआ है, पहली बात। और उनके लाहिकीन के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूं, दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनको भी खैर अता फरमाए, और जिसे जख्मी है उसको शिफाए अता फरमाए। मैं कहता हूं इसकी एफआईआर करनी चाहिए बनाम मिस्टर मोहम्मद वल मोहम्मद शरीफ 302। इन्होंने वहां जाकर बहुत बड़ा नारा लगाया कि ये जमहूरियत के पहले शहीद है, तो इसकी शहादत देने के लिए हसन और हुसैन को क्यों नहीं चुना गया? सर, इनको शहादत देने के लिए जुनैद, नवाज, मरियम को, बेटे को, जुनैद को क्यों नहीं चुना गया? कुर्बानी देते उसकी देते। कासिम साहब देखें, ये गरीब का बच्चा शहीद किया गया रोड पे। कासिम साहब देखें, गरीब आवाम जो है वो सियासी पार्टियों के लिए अपनी जानें भी पेश कर रही हैं। आपने देखा कि पहले मोहतरम ताहिर अल कादरी साहब के जो धरना था उसमें भी कीमती जानें ज़ाया हुई, तो उस वक्त जो लोग फोत हुए उनका अब तक क्या अजाला हुआ है? क्या उनकी जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनके लवाहिकीन से कभी किसी ने जाके पूछा है कि उनके साथ क्या बीत रही है? और सियासी जमातें भी बस सिर्फ यही कहती हैं, इजहार अफसोस करती हैं, इसके अलावा क्या आज तक किसी सियासी जमात ने इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया? मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ जी। पहले तो मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि धरने में वो शहीद नहीं हुए थे। धरने से पहले काजी साहब अभी पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए थे, मॉडल टाउन पर उनके घर पर बार फेयरिंग की बैरियर का मसला बना के, और उसमें पूरी दुनिया ने लाइव देखा टीवी स्टेशनों पर, टीवी पर, कि खवातीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। एक बात। दूसरी बात, आपने बहुत ही अहम बात की कि जो सियासी वर्कर शहीद हो जाते हैं इनके लाहिकीन का क्या हाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीटीआई कुछ अफराद शहीद हुआ था फैसलाबाद में, शेरा करनाल, इसी तरह हमारे लाहौर में और दीगर शहरों में जो लोग शहीद हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से उनके घर वालों के लिए महाना वजीफा मुकर्रर किया गया है, और उनके घर वालों को करने चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप हमें देखें, हमारा सियासी जिगरा देखें, हमारी बर्दाश्त देखें। पिछली दफा हम धरने के लिए आ रहे थे वजीर आला KP के परवेज खटक साहब की क़यादत में, तो एक वजीर आला को दूसरे सूबे में दाखिल होने से रोका गया,
اور بدترین شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، کئی لوگ شہید ہوئے. دوسری طرف امیر مقام آرا کا قافلہ لے کے ہماری حکومت نے ان کو راستے بھی دیے، ان کے سہولیات بھی دی، ان کو سیکورٹی بھی دی. یہ ہوتا ہے برداشت کا معاملہ. جمہوری حق ہے ہمارا احتجاج کرنا، ہر کچھ کرنا، لیکن وہ تو چور کے لیے آ رہے تھے، ہم تو چور کو گھر نکالنے کے لیے آ رہے تھے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس پر میں اپنی قیادت سے بھی بات کروں گا مزید. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات ایک مبارک رات ہے. میں اس کی اتنی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وجود میں آنا یہ اللہ العزت کا ایک بڑا معجزہ ہے. اللہ کا قوم مسلمانوں پر ایک نام ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک بنا ہے. جب تک اس ملک میں محمد رسول اللہ کا نفاذ نہیں ہوتا، کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی شخص ہے، میں ایمان کی بات کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اس وقت تک یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا، اس وقت تک یہ عوام کو چین نہیں مل سکتا، غریبوں کو ان کا حق نہیں مل سکتا جب تک محمد رسول اللہ کا اس ملک پر نفاذ نہیں ہوتا. جی قاسمی صاحب، آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ لانگ مارچ کیا، اس کی وجہ سے لوگوں کا جو کاروبار ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑا. تو سر آپ نے بھی لانگ مارچ کیا، کئی بار آپ نے بھی جلسے جلوس کیے، تو کیا آپ کی پارٹی کی وجہ سے بھی لوگوں کا نقصان ہوا؟ ظاہری بات ہے جب ایک جلسہ پارٹی کوئی بھی اس طرح کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر جو وہاں کے علاقائی لوگ ہوتے ہیں ان کے کاروبار بند کروا دیے جاتے ہیں. کیا آج تک کسی نے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ اب اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن کو مزدوری کرتے ہیں اور رات کو جا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. کیا کبھی ان کے بارے میں کسی نے سوچا، کسی نے بات کی؟ میں معذرت کے ساتھ، ہمارے لانگ مارچ میں ان کے لانگ مارچ میں زمین آسمان کا فرق. ہمارے دور کی آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی روڈ بند نہیں کرایا گیا، کوئی دکانیں بند نہیں کروائی گئی. دوسری روڈ سے ہم لوگ آئے، کوئی دکان بند نہیں تھی. اس وقت سیکورٹی کے نام پر زبردستی دکانیں بند کروائی گئی، لوگوں کے کاروبار کو اجاڑا گیا. ہم لوگ جس اپارا میں دھرنا دیا، اپارا کی مارکیٹ کا کاروبار 10 گنا بڑھ گیا تھا. ہم دید چوک میں دھرنا دیا جہاں کاروبار 1% بھی نہیں ہوتا، جہاں کاروبار کی ایک شاپ نہیں ہے. ہم لوگ ایسا علاقہ، ایسی جگہ تعین کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ابھی ہم پریڈ گراؤنڈ میں ہم نے جلسے شروع کیے ہیں، الحمدللہ کوئی پارٹی اب تک وہاں جلسہ نہیں کر سکی، گورنمنٹ نام لیوا نہیں کر سکتی. ہم نے 48 گھنٹے کے بعد 7 لوگوں پر جلسے کیے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دی. سر آخری سوال، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی بالکل مختصر سا رہ گیا ہے. آخری سوال، اس وقت نوجوان نسل جو ہے وہ نفسیاتی مسائل میں کافی گھری ہوئی ہے، اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب پر سے نوجوان نسل کا جو ایک اعتبار ہے، یقین جو ہے وہ اٹھ چکا ہے، وہ ان سے کافی بیزار ہو چکے ہیں. تو آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی ابھی ابھرتی ہوئی جماعت ہے، ابھی کافی وہ ایکٹیو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوان نسل کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری جو یہ نوجوان نسل ان مسائل میں گھری ہوئی ہے، آپ ان مسائل کے کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ الحمدللہ نوجوان نسل پاکستان کی مایوس نہیں ہے. بڑے سر معذرت کے ساتھ آپ اس وقت کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیں تو وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں کر پا رہا. ایون ہمارے بہت سارے نوجوان تو ایسے ہیں کہ جو اس بات پہ قائم ہو چکے ہیں کہ ہم اس مرتبہ کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک کامیاب اور ایک اچھی ایماندار قوم کو امید کی کرن دی ہے. الحمدللہ کے اندر بہت سارے کام ہے. میں کل بھی پشاور تھا اور میٹنگ اور دیگر امور کو میں دیکھ رہا تھا. میں یقین کرتا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں کامیابی بھی ملے گی اور نوجوان ووٹ بھی دیں گے اور انشاءاللہ ان کی اس مایوسی کو ختم کریں گے. اور امید کی کرن عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے جو پاکستان انصاف کا نظام بھی قائم کرے گی اور اچھا روزگار بھی، اچھا کاروبار بھی، اچھا نظام بھی تعین کرے گی اور غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف ہوگا انشاءاللہ. سر آخری سوال، کیا آپ کی حکومت ملک میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے
سیاسی عدم و استحکام ہے اور سب سے بڑی کرپشن، کیا آپ کی حکومت ان سارے مسائل سے نمٹ سکتی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جامع پلان ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا نظام ہے، سلام ہے. اور میں ایک بات آپ کو کر دوں گا، آج جس وقت انصاف کا نظام ہوگا دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ سیاسی عدم استحکام اور کرپشن بھی ختم ہو جائے گی. جب چور کو پتا ہوگا میں چوری کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، لوٹوں گا سزا ملے گی. انشاءاللہ جب انصاف کا نظام ہوگا، بول بالا ہوگا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس لیے ختم ہوگی جب دہشت گردی کروانے والوں کو ٹانگا جائے گا. یہاں تو اپنے ویزے جو منگوا کر دہشت گردی کروائی جاتی ہے حکومت ہونے کے باوجود. اب میں کیا بات کروں، ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو بہت ساری دلائل دیتا اس پر. بس آپ یہی کروں گا کہ انشاءاللہ انصاف کا بول بالا ہوگا تو تمام چیزیں، تمام مسائل کے حل ہو جائیں گے. جی قاسم قاسمی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی فردوس جمال صاحب، دیکھیں اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے اوپر سے ان کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے، اور ان کے وہی سب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا وہی نعرہ ہے کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں گے، ہم اپنے ملک سے غربت ختم کریں گے، ہم اپنے ملک کو خوشحال کریں گے، جو یہ ٹیررزم ہے اس کو ختم کریں گے، اور ہماری جو اسپیشلی نوجوان نسل ہے ہم ان کے لیے کاروبار بنائیں گے، ان کے جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں اس کو حل کریں گے، جو سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے. اسی طرح جو ہمارے تاجر بھائی ہیں ان کو بھی اس چیز کا دلاسا دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے جو بزنس کو بہتر کریں گے، آپ کو روزگار کے موقع فراہم کر کے دیں گے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو لے کے جائیں گے. لیکن یہ محض وعدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں جی، ہمارا جو نوجوان طبقہ تھا وہ تو بہت عرصے سے مطلب ووٹ نہیں ڈالتا تھا یا ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلتا تھا، اس کو اس میں دلچسپی نہیں تھی. پھر خان صاحب آئے، خان صاحب نے نوجوان قیادت لانے کی بات کی، نوجوانوں کو سامنے آگے لانے کی بات کی. تو پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نوجوان ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے. لیکن بدقسمتی سے، چونکہ مولانا اب چلے گئے، ٹائم نہیں تھا، میں ان سے پوچھتا، بدقسمتی سے خان صاحب نے بھی نوجوانوں کے اوپر کچھ کام نہیں کیا. نوجوانوں کو آگے لے کے جس طرح کے وعدے تھے، جس طرح کے وہ تھے، وہ لے کے نہیں آ سکے. آپ دیکھ لیں، آپ نے 70 سال کے جو ہے نا، آپ کو ایک صوبے میں حکومت ملی، اس میں آپ نے 70 سال کے بابے کو لا کے وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھایا، پرویز خٹک صاحب کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد آپ جب کہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں 70-80 سال کو چھو رہی ہیں. تو نوجوان جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت ان کو کوئی پلیٹ فارم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا ووٹ سوائے ایک پرچی کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو نوجوان کہاں جائیں گے؟ اب آپ میاں صاحب ہیں، میاں صاحب کو نکالا گیا، ٹھیک ہے نا، نااہل قرار دیا گیا. جو کہ آج کا نوجوان اندھا نہیں ہے، آج کا نوجوان بہرا نہیں ہے، آج کا نوجوان جو ہے نا شعور سے آری نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وہ پولیٹیشین کیا یہ سیاسی جماعتیں وہی میٹھی میٹھی باتوں سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر پائے گی؟ نہیں، نوجوان نسل بالکل ان کے اس میں نہیں آئے گی. میں تو کبھی محسوس کرتا ہوں اور کبھی میں اس چیز کو مطلب اس پہ میں رونگٹے بھی میرے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انقلاب نہ آئے. نوجوان نسل بہت باشعور ہو چکی ہے، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا میڈیا بہت زیادہ آزاد ہے. وہ اس طرح کا جھوٹ، اس طرح کا فریب، اس طرح کے دھوکے، اس طرح کے جو ہے نا سیاست نوجوان نسل کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ ان کو اگر قیادت ملی، کوئی ایسا جو ہے نا ان کے لیے کوئی میر کارواں ملا جس کے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز یہیں رکھتے سفر میر کارواں کے لیے، ایسا کوئی میر کارواں اگر اس نوجوان قیادت ان کے آگے آئے گی، نوجوان نسل کو مل جاتا ہے، تو وہ پاکستان کو بنائے گی بھی، اور وہ نیا پاکستان حقیقی معنی میں بنائے گی. ابھی ایک بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پچھلے کچھ دنوں میں ایک سروے ہوا ہے، اور یہ انتہائی ہماری جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہیں کہ نوجوان نسل ہمارے ساتھ ہے، نوجوان نسل ہم سے پیار کرتی ہے، ہمیں چاہتی ہے، ان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ 70% نوجوانوں نے جو کینیڈا کا جو پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کو پسند کیا. کیوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے کہ وہ خود جو ہے نا جسٹن ٹورو جو ہے، وہ وہاں کے جو وزیر اعظم ہے، وہ خود جو ہے نوجوان ہے، انہوں نے اپنے نوجوان ترین وہ ہے، اور اس کے علاوہ وہ جمہوری سوچ رکھنے والے، وہ اپنے ملک میں
کوئی بھی مطلب ایشو ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اسٹینڈ لیتے ہیں، اپنے ملک میں اس نے اصلاحات لے کر آئی، ملک کے عوام ان سے خوش، وہ عوام سے خوش، تو ایسے لوگوں کو تو ظاہر ہے پسند کریں گے. ہمارے یہاں دیکھو 3 دفعہ آپ نے حکومت کی ہے میاں صاحب، 3 دفعہ حکومت کرنے کے بعد اب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں مجھے ووٹ دو، میں نظام بدل کر لوں گا. اب تک آپ نے صرف بال بدل کرتے رہے، آپ نے نظام نہیں بدل. سر دیکھیں وہ بیچارے اتنی مسافت جو ہے وہ برداشت کر کے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے مسافت کرنا آسان کام ہے؟ ہاں بالکل. اب دیکھیں نا، پھر بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا دیکھیں. آپ اتنے بڑے پروسیجر سے کروڑوں روپے آپ وکیلوں کو دیکھ کے، آپ کیس لڑ کے عدالت سے، سپریم کورٹ سے، پاکستان کے موقر اور محترم ادارے سے آپ نااہل ہوئے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ میں نااہل کیوں ہوا، مجھے کیوں نکالا گیا ہے. چلیں اسی کا آپ جواب دے دیں، کیوں نکالا گیا. دیکھیں وہ مجھے تو بلکہ یہ سوال یہ اس طرح یوں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کیسے نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا نہیں، بلکہ مجھے کیسے نکالا گیا. تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے غالب کا، ٹھیک ہے نا، کہ نکلنا خلد سے آدم کا، سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ سب بہت بے آبرو ہو کے نکلے ہیں، لیکن وہ پروٹوکول کے ساتھ، گاڑیوں کے اس کے ہجوم کے ساتھ وہ اپنی عزت بچا کے جانا چاہتے ہیں. میاں صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیوں نکالا گیا. آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ نے روزہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اگلی الیکشن میں کامیابی ملی تو میں ملک میں نظام مصطفیٰ لاؤں گا. آپ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، آپ نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھا گیا. میاں صاحب آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ نے اس اسلامی ملک کو، جس کے لیے 10 لاکھ لوگ قربان ہوئے تھے، ہزاروں آنچل اس ملک کے لیے قربان ہوئے تھے، ہزاروں عفت معاب بیٹیوں نے جن کے چاند چہرے کو آسمان کے چاند نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کی عصمتیں، ان کی آبروئیں اس راستے میں لوٹی تھی. انہوں نے قربانیاں دے کے ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنایا تھا، ایک ملک بنایا تھا. اس کو لبرل بنانے کی آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ یہ سرحدی لکیر ہے، ادھر بھی آلو گوشت کھا رہے ہیں، ادھر بھی ہم آلو گوشت کھا رہے ہیں. آپ کو اس لیے نکالا گیا، آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ بدعنوانی کی، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جبر کیا. آپ کی 16 آف شور کمپنیاں ہیں. آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ 9 سال تک اپنے بیٹے کی کمپنی کے چیئرمین رہے، کروڑوں روپے آپ نے اس سے کمائے، لیکن الیکشن کمیشن کے آگے آپ نے وہ ظاہر نہیں کیے. آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، سب سے بڑی کرسی پہ فروکش ہوتے ہوئے، آپ دوسرے ملک کا اقامہ رکھ رہے تھے. آپ کو اس لیے نکالا گیا کہ آپ نے نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، نہ آپ نے عوام کے ساتھ کیا وعدہ پورا کیا. اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو لا کے، آپ تو اپنے شاہی محل میں بیٹھتے تھے، کئی 100 ایکڑ آپ کے شاہی محل محیط ہے، اس میں بیٹھتے تھے، آپ عوام میں نہیں نکلتے تھے. آج آپ کا قافلہ عوام کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. عوام گھروں سے نکلے، آپ سڑک پہ کھڑے ہیں کہ عوام کب آئے گی تو میں آگے چل پڑوں گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اپنے عرصے میں جو جتنا عرصہ وہ حکومت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عوام کے دکھ درد کا ان کو احساس نہیں ہوتا. جو ہی جب ان کا اقتدار چھن جاتا ہے یا کرسی سے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو عوام یاد آ جاتی ہے. دیکھیں، عوام کی بات کریں تو میاں صاحب کے جلسے میں ایک معصوم بچے کی جان ضائع ہوئی ہے. کیا ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو ان کے گھر والوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، چند پیسے دے کے معاملہ سر یہ کرپٹ مافیا ہے. یہ جمہوریت کی بات، عوام کے ووٹ کی بات، عوام کی پرچی کی بات، سب گورکھ دندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو میاں صاحب کی گاڑی کے نیچے مسلا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کو انہوں نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ اس کو سیاسی شہید قرار دیا گیا. یہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ پچھلے 30 سال سے 35 سال سے جمہوری حکومت اتنے پیریڈ کے لیے اس ملک میں رہی ہے. 30-35 سال سے یہ ملک میں غریب کو مار رہے ہیں، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، اس ملک میں خودکشیاں غریب کر رہا ہے، اس ملک میں غریب جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہا ہے. اس ملک میں سندھ میں آپ کے جو ہے نا بھٹو صاحب، ٹھیک ہے نا، اب بھی زندہ ہے. سکھر کی گلیوں میں آج بھی لوگوں کو رات بھٹو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس ملک میں آج بھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آپ غریب کو اس کی غربت کے ذریعے اس کے اوپر جو ہے نا عرصے حیات تنگ کر کے آپ اس کو مار رہے ہیں. آپ غریب کو عدالتوں کے اندر مار رہے ہیں، آپ غریب کو انصاف نہیں دے کے مار رہے ہیں،
آپ غریب کو جو اپنے پروٹوکول کے نام پہ مار رہے ہیں, آپ غریب کو عقبہ پروری سے مار رہے ہیں, آپ غریب کو کرپشن سے مار رہے ہیں, آپ غریب کو اپنے تمام جتنے وسائل ہیں اس سے آپ غریب کو مار رہے ہیں. غریب کا قتل تو آپ پچھلے جو ہے نا 30-35 سال سے آپ کر رہے ہیں. تو اصل چیزیں عوام میں شعور آ جائے. جی, یہاں پر نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑا گولڈن موقع تھا کہ جس جگہ پر اس بچے کی موت ہوئی ہے وہ چند منٹ کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا, وہاں پر تعزیت کی جا سکتی تھی, اپنے آپ کو. دیکھیں المیہ یہ نواز شریف کے قافلے میں اتنی زیادہ ایمبولینسز تھی. دیکھیں یہاں پہ ڈیفرنٹ, اور یہاں پر ایک چیز, نواز شریف صاحب ابھی جو ہے ان کے پاس کرسی ہے؟ بالکل نہیں. تو ان کو اتنا زیادہ پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے؟ بس یہی تو سوال ہے, یہی عوام اس چیز کو محسوس کرے. دیکھیں ایک آدمی صرف اس کے پاس نہ صرف کرسی ہے بلکہ وہ ملزم بھی ہے. اس کے 28 سے زیادہ جو ہے ریفرنس سنیپ کے اندر کرپشن کے اس کے اوپر ہے. اور سب سے زیادہ دیکھیں کہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے. جب آپ کے ملک میں دیکھیں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, آپ کی اتنی زیادہ جو اس جلسے اور ان دھرنوں میں آپ کی جو ایلیٹ فورس ہے, کیا آپ کی جو فورسز ہیں ان کا یہی کام ہے کہ آپ کے دھرنوں میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے رہیں؟ جی بالکل. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ عوام کی وقت, عوام کی قدر, عوام کی منزلت اور عوام کا مقام ان کی نگاہوں میں کیا ہے. اپنے لیے یہ اپنی دیکھیں جمہوریت بچانے نکلے میاں صاحب, کس چیز کی جمہوریت بچانے نکلے؟ اپنی ذات بچانے کے لیے نکلے. جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ نہیں. جمہوریت کے لیے آپ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ کی پوری کیبنٹ 50 وزیروں کی آپ کی کیبنٹ جو ہے نا وہ آپ نے بنائی, ٹھیک ہے نا, پورے لاؤ لشکر بنایا, وہ چل رہی ہے. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں آپ کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جمہوریت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, اداروں سے بھی نہیں ہے. میاں صاحب اپنی ذات کو پوری جمہوریت سمجھتے ہیں, اپنی ذات کے محور. فردوس صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ایک آخری سوال, ابھی الیکشن میں چند مہینے باقی ہیں, اگر آپ کو ان چند مہینوں میں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ کیا پاکستان میں اس وقت جو کرپشن ہے, دہشت گردی ہے, یا جو ملکی حالات خراب ہیں, اس کو ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, مجھے اگر وزیر اعظم بنا دیا تو میں سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ باقی 10-15 سال میں کیسے اقتدار سے نہیں اتروں گا یہ میں پلان کر لوں گا. سر اس سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت مخصوص ہے, تو اس سوچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسی قیادت آپ کو لے کر آنی پڑے گی جو صالح قیادت ہوگی, جو اپنے ملک سے مخلص ہوگی, نظریہ پاکستان سے مخلص ہوگی, ٹھیک ہے نا, اپنے اللہ سے مخلص ہوگی. ایسی قیادت جب آئے گی, چونکہ ایشوز مسائل ایک رات میں ایک دن میں ختم نہیں ہوتے, اس کے لیے ایک پروسیجر, ایک آہستہ آہستہ پلاننگ چاہیے, اس کے لیے اس پہ کام ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ بندہ اللہ سے مخلص ہو, اپنے ملک سے مخلص ہو, ٹھیک ہے نا, اور نظریہ پاکستان سے مخلص ہو. ایسی قیادت جب بھی پاکستان کو ملے گی, پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا, اور پاکستان بنا دنیا کی قیادت کرنے کے لیے انشاءاللہ تاریخ وہ دن دیکھے گی کہ پاکستان کے اشاروں پہ دنیا میں جی انشاءاللہ. جی فردوس جمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح آصف خورشید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور مولانا قاسمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ سب مہمانوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, اس وقت ہمارے پاس بڑا گولڈن موقع ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنے پاکستان کو, جو اس وقت کافی سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, غربت ہے, کرپشن ہے, اور اس کے علاوہ ٹیررزم بھی ہے, ملک کے حالات کافی خراب ہیں, لیکن پاکستانی عوام جو ہے وہ مایوس نہیں ہے, ان کے حوصلے بلند ہیں, اور وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری جو ادارے ہیں وہ اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے دن رات چوکنا ہے, اور اپنی بڑی بڑی جو خواہشات ہیں ان کو وطن عزیز کے لیے جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں. تو ناظرین, ہمارے پاس ایک بڑا گولڈن موقع یہ ہے کہ الیکشن عنقریب ہے, تو ووٹ ڈالنے سے پہلے ہمیں ایک بار یہ ضرور سوچنا پڑے گا, کیا ہم جس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے, اس وطن عزیز کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, کیا وہ فائدہ مند ہے, کیا وہ اس ملک کو اس جو غربت ہے اور کرپشن ہے اور یہ جو مسائل ہیں, ملکی مسائل, کیا ان سے نمٹ سکے گی؟ تو ناظرین, یہ ایک خاص موقع ہے. اس موقع کا ہم کس طرح فائدہ اٹھائیں گے
یہ آنے والے حالات ہی ہمیں بتائیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔